آپ ایک فرد ہیں اہل بیت اطہار کے، اہل بیت کے ایک فرد ہیں، یعنی گننے میں، نام لینے میں۔ یوں دیکھیں تو امام موسیٰ کاظم اکیلا بندہ ہے، ایک پوری جماعت، ایک پوری جماعت ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ اپنے وقت کے غوث سے، غوث اعظم، یعنی یہ جو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لکھا نا، آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کا جو نظام چلتا ہے نا، یہ غوث کی وجہ سے چلتا ہے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی غوث ہوتا ہے، یا اس غوث کا کوئی نائب موجود ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ اس کی تائید کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بہم یمترونا و بہم یرزقونا، کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے نا، یہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ رب یہ جو بارشیں دیتا ہے، یہ بھی رب کے ولیوں کا وسیلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ شان اپنے حبیب کی زبان دل نواز سے بیان کروائی کہ حضور نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لبرہ، کہ رب تعالیٰ اپنے ولیوں کو، کتب غوث ابدال جو لوگ ہیں، ان کو وہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ اگر یہ رب پہ قسم اٹھا لے کہ مولا اس طرح کرنا ہے اور تقدیر میں اس کا خلاف لکھا ہو، رب تقدیر کو بدل دیتا ہے، ان کا کہا واپس نہیں موڑتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو ان کی وجہ سے نظام چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لکھا امت مسلمہ کے سب سے پہلے غوث سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق، اور دوسرے غوث سیدنا فاروق اعظم، تیسرے غوث سیدنا عثمان غنی، چوتھے غوث حضور مولا کل، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ فرمایا اس امت کے پانچویں غوث امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس امت کے چھٹے غوث امام حسین علی مقام امام عرش مقام، اور ساتویں غوث آپ کے صاحبزادے عابد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آٹھویں غوث آپ کے بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نویں غوث اس امت کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 11ویں غوث اس امت کے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ اس امت کے غوث ہیں، آپ کی وجہ سے کائنات کو رزق ملتا جی۔ ویسے بھی جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کے مطابق امام حسین علی مقام، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے نا، اور فرمایا تھا کہ اے عمر آپ ممبر سے نیچے تشریف لائیے، اس لیے کہ یہ میرے نانے کا ممبر ہے، اور آپ اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھیے۔ تو پتہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا کہ حسین واقعتاً یہ آپ کے نانے کا ممبر ہے، اور میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ دنیا کو جو عزت عظمت شہرت ملی ہے آپ کے نانے کی وجہ سے ملی ہے، اور ساری کائنات میں جو خیرات بٹ رہی ہے آپ کے نانے اور آپ کی وجہ سے بٹ رہی ہے۔ اور فرمایا حتیٰ کہ فاروق اعظم کے سر پہ جو بال اگے ہوئے ہیں یہ بھی صدقہ ہے رسول اللہ کی اہل بیت اطہار کا جی۔ تو یہ تو ان کی وجہ سے مل، آپ امت کے غوث، اور آپ سننا اپنی جگہ پہ اس غلیظ خارجی اہل حدیث عبد الرحمن سلفی کہتے ہیں، میں نے کہا یہ سلفے ہیں، سلفے جو اہل بیت کو بھونک رہے ہیں اور اہل بیت کے متعلق اتنی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اہل سنت کے نزدیک 14 صدیوں سے بلا تفریق رسول اللہ کی اہل بیت ہو یا رسول اللہ کے صحابہ ہو، انہیں مقتدا اور امام سمجھا جاتا رہا ہے اور قیامت تک امام مانا جاتا رہے گا۔
کوئی بندہ جو اہل بیت اطہار کی توہین کرے وہ باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، سنی وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ سمجھتے ہو شاید صحابہ کی جو توہین کرے تو اہل سنت سے خارج ہے، بالکل خارج ہے، تو اہل بیت کی جو توہین کرے وہ بھی اہل سنت سے خارج ہے، وہ بھی اہل سنت سے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ جہنمی ہے، جہنمی خبیث۔ یہ مستدرک للحاکم میں حدیث مبارکہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر اپنی ساری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان گزار دے، اور فرمایا فصلی فصاما، ساری زندگی کام اس کا یہی ہو کہ روزے رکھے اور نمازیں پڑھے، جی یعنی ویسے روزہ بندہ رکھے، نمازیں پڑھے، یہ اجر و ثواب کا کام ہے، اور حرم میں جو یہ کام کرے تو ایک نماز پہ 1,00,000 کا ثواب، ایک روزے پہ 1,00,000 روزے کا ثواب۔ فرمایا اس حالت میں پوری زندگی گزار دے، اور لیکن اس کی حالت یہ وہ مبغض لأہل البیت، لوگوں اتنی عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری عمر گزارنے والا، اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہو، فرمایا فمات دخل النار، جب مرے گا تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار کے خلاف بولنے والے کان کھول کے یہ سن لیں کہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق یہ پکے جہنمی ہیں، یہ پکے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں میں پڑھ رہا جی، یعنی فتویٰ ہم قاضی خان سے بھی پڑھ سکتے ہیں، فتویٰ ہم فتاوی رضویہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں جی، دیگر فتاوی سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، عالمگیری سے بھی، لیکن یہ میں فتاوی کی کتب سے نہیں بات عرض کر رہا، یہ احادیث کی کتب سے رسول اللہ کا فرمان عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے اہل بیت اطہار کو اور اہل بیت اطہار کی عزت، عظمت، مقام اور مرتبے کو اتنا ہلکا نہ لیا جائے۔ اور پھر امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں جی، امام موسیٰ کاظم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، کہ جن کے باپ امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق جن کے باپ ہیں، اور پتہ ہے امام جعفر صادق کون ہے؟ کشف الغمہ، سراج الامہ، امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد۔ امام صاحب فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، فرمایا اپنی زندگی میں 2 سال امام اعظم ابو حنیفہ نے، نعمان بن ثابت نے امام جعفر صادق کی جوتیاں اٹھائی ہیں، ان کے نالین سیدھے کیے، ان کی کش برداری کی ہے، ان کی شاگردگی اختیار کی ہے، اور اگر نعمان بن ثابت کی زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ یہ جس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ باپ ہے امام موسیٰ کاظم کا جی، اور بیٹا امام موسیٰ کاظم کا امام علی رضا ہے، امام علی رضا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے، آپ چہرے پہ ہی نقاب رکھتے تھے جی، اور جب چہرے سے نقاب الٹ دیتے نا امام علی رضا جی تو کئی غش کھا کے گر جاتے کہ یہ حسن و جمال، اس وجہ سے کہ رسول اللہ کا خون ہو، جزو رسول ہو، رسول اللہ کا شہزادہ ہو، تو اس میں رسول اللہ کی جھلک تو نظر آتی ہے نا، تو اس امام موسیٰ کاظم کے بارے میں دریدہ تھا نہیں۔ اور یہ باتیں، اور یہ جیسے کہ نا میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، یہ آج نہیں ہوا، یعنی ابھی خصوصی طور پہ یہ 1 سال ہوا ہے، اور بڑے منظم طریقے سے اور ایک منظم سازش کے تحت جو مقدسات ہیں ان پہ حملے کروائے جا رہے ہیں جی، کبھی ایک ہستی کے بارے میں بولا جاتا ہے، کبھی دوسری ہستی کے بارے میں بولا جاتا ہے، پھر اس پہ احتجاج ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، پھر معاملہ دب جاتا ہے۔ تو میں نا اس ملک کے اداروں کو کہتا ہوں کہ خدا را اس ملک کے حال پہ رحم کرو جی، اس ملک کے حال پہ رحم کرو، اور جو خبیث امام موسیٰ کاظم یا اہل بیت اطہار کے کسی بھی فرد کے خلاف
زبان کھولے اس کو پھانسی میں لٹکا دو، اسے چوراہے میں کھڑا کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو تاجدار کائنات کی اہل بیت پہ بھونکے گا اسے بالکل نہیں بخشا جائے گا، اور اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ جی ان کو فی الفور گرفتار کرو اور قرار واقعی سزا دو، تاکہ اس ملک کا امن برقرار رہے، اور یہ ملک امن کا گہوارہ رہے۔ تب ہی رہے گا جب تک مقدسات کی تعظیم کی جاتی رہے گی، مقدسات کی عزت عظمت اور رفعت شوکت کو دل میں آپ جگہ دیں گے۔ اور قطعاً یہ بات ذہن نشین کر لیں، ان کے لیے تو ہم کیا کہیں، یعنی اس بندے نے تو انتہا کر دی۔ وہ سلفی جو ہے عبد الرحمن، میں نے کہا یہ عبد الرحمن ابن ملجم کا روحانی بیٹا ہے، جس نے حضور مولا کائنات کو شہید کیا تھا، اس خارجی کی روحانی اولاد ہے جس نے امام موسیٰ کاظم کے بارے میں ایسے الفاظ بولے۔ یعنی آپ نہ جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے، مزارات تمام اولیاء کے، امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں بندہ جب پہنچتا ہے نا، آج بھی ان کا دربار، ان کی ذات کی بات نہیں کر رہا، دربار اتنا بلند و بالا ہے کہ بڑے سے بڑا جب ادھر دیکھتا ہے تو اس کی پگڑی نیچے گر جاتی ہے۔ جی امام موسیٰ کاظم کاظمین شریف بغداد معلیٰ میں، اور اللہ توفیق دے تو جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے امام ابن خلال نے کہا تھا کہ جس کا کوئی مسئلہ بھی حل نہ ہو رہا ہو نا، تو امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں آ جائے، آپ کے وسیلے سے دعا کرے، رب تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے۔ آپ کے یہ الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں ما ہمنی امر فقصدت قبر موسیٰ بن جعفر فتوسلت بہ الا سہل اللہ لی ما احب، او کما قال۔ امام ابن خلال کہتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی نا تو میں امام موسیٰ کی قبر پہ چلا جاتا، امام موسیٰ کاظم کی قبر پہ چلا جاتا، اور وہاں جا کے فتوسلت بہ، ان کے وسیلے سے دعا کرتا رب کی بارگاہ میں، یعنی مانگتا رب سے تھا لیکن مانگتا امام موسیٰ کاظم کے وسیلے سے تھا۔ تو جب میں دعا کرتا تو آپ فرماتے ہیں کہ سہل اللہ لی ما احب، میں جو چاہتا نا رب میرے لیے وہ آسان کر دیتا، اور میری اس مشکل کو رب آسان کر دیتا۔ امام موسیٰ کاظم یعنی جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی۔ امام ابن خلال کو عام بندہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام شافعی کا فرمان ہے، امام شافعی فرماتے کان الشافعی یقول قبر موسیٰ الکاظم التریاق المجرب۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کا مزار یہ تریاق مجرب ہے، یعنی بندے کو جو مشکل ہو، جو پریشانی ہو، اور بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے، وہ امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ آئے، آپ کے وسیلے سے دعا مانگے، رب اس مشکل کو آسان فرما دے گا۔